اور تبلیغ کی بڑی تاثیر یہ ہے کہ اس سے جہالت دور ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے. ہر نبی مبلغ ہوتا ہے، تبلیغ کے لیے آتا ہے. انہوں نے اپنی تبلیغ سے ہماری جہالت دور کر دی اور ہم کو علم دیا، اور لوگوں نے علم آپ سے سیکھا کہ یہی تبلیغ ہے. یہی تبلیغ ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے. سمجھنا ہی بات، علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے، اور دعوت کا یہی تقاضا ہے کہ مسلمانوں نے دعوت چلائی. اس کا مطلب یہ کہ جو جس حال میں ہے اس حال کا علم سیکھے تاکہ وہ بات غلط نہ کرے. حج فرض ہو گیا تو حج کو سیکھو، کیونکہ حج کے علم سے ادا ہوگا، یا حج پیسوں سے ادا ہوگا. کہ پیسوں سے تو حج کا سفر ہوتا ہے، سفر الگ ہے، حج الگ ہے. چونکہ حج ایک ہی جگہ ہوتا ہے، حج ایک ہی جگہ ہوتا ہے، اس لیے حج کے لیے سفر ضروری ہے. تو سفر کے لیے پیسے ضروری ہے، اس لیے پیسے کیوں ہیں؟ تاکہ وہ سفر، پیسے حج کے سفر کے لیے ہیں، حج کے لیے نہیں ہے. حج تو حج کے علم سے ہوگا. حج کیسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا تھا سب کو دعوت دی تھی کہ ہمارا حج ہوگا، ہمارے ساتھ حج کرو، اور ہمارے ساتھ حج کر کے حج کے مناسک اور احکام سیکھ لو. آئندہ سال ملاقات کی امید نہیں، اپنی وفات کی خبر دی، اپنی وفات کی طرف اشارہ کیا کہ اگلے سال کی کوئی امید نہیں ہے، ہمارے ساتھ رہو اور خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک اور احکام سیکھ لو. تو حج کے علم کا نام ہے، نماز کے علم کا نام ہے، روزے کے علم کا نام ہے. تو دین علم و عمل کا نام ہے. یہ دعوت ہے ہماری. ہماری محنت سے ہمارے اندر جو جو چیزیں اللہ نے ہم پر لاگو کی ہے اس کا علم آئے. نہیں جانتے ہیں تو سیکھیں اور پوچھیں، کیونکہ غلط کریں گے تو قبول نہیں ہوگا. غلط کریں گے تو قبول نہیں ہوگا. یہ غلط کیا ہے. ہاں، کسی بھی شعبے میں کوئی کام غلط کر کے جاؤ، عرضی غلط لکھی ہے تو وہ نہیں لے گا. یہ صحیح لکھی، دوسری دوبارہ صحیح کر کے لاؤ. ایسے ہی میرے دوستوں